ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ النازعات کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا فرمایا، ترجمے کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے رات کو تاریک کیا، رات کو اندھیرا اللہ نے بنایا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا. یہ اللہ کی اپنے بندوں پر ایک بہت بڑی قدرت ہے اور بندوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اس کے بعد اللہ کی ایک اور قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو چلنے کے لیے اللہ نے زمین کو بالکل ہموار کیا. اگر زمین کو اللہ تعالیٰ ایسا بناتا کہ زمین لرزنے والی، اگر ہلنے والی ہوتی، تو اس زمین پر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ زمین ان کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ نے کیا کیا، انسانوں کے چلنے پھرنے کے لیے اللہ نے زمین کو بالکل ہموار کیا تاکہ یہ زمین انسانوں کے اور دیگر چیزوں کے بوجھ کو سنبھال سکے. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها. انسان کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک سانس، غذا، اور انسان کی سانس کے لیے جان بہت ضروری ہے، اور غذا کے لیے انسان کو چاول، کھانا پانی بہت ضروری ہے. انسان اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. تو اللہ کی ایک اور بڑی نعمت یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین کو بنایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ نے اس زمین سے پانی کو نکالا، اور پانی کو نکالنے کے بعد اللہ نے اسی زمین سے انسانوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چارے کو اگایا تاکہ انسان اس چاول اناج سے اپنا پیٹ بھرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چارہ ہے اس کے ذریعے سے جو نباتات ہیں، جو جانور حیوانات ہیں، وہ اس چارے سے اپنی غذا کا انتظام کر لیں. دیکھیے اللہ کی کیا قدرت ہے. دیکھیے پھر بھی ہم اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، اور برابر ہم اس کی ناشکری میں روزانہ ہم اللہ کی ناشکری میں مصروف رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناقدری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی ویسے قدر نہیں کی. اس بات کو بھی آپ جان لیں، اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جب انسانوں کا حساب کتاب لے گا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں اللہ لے لے گا. اور زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے بنائے گا، گویا کہ ایک روٹی ہوتی ہے، اللہ زمین کو ویسے بنائے گا، اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لے لے گا. کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کہاں ہیں وہ لوگ زمین کے بادشاہ جو اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ کہتے تھے؟ للہ الواحد القہار. لوگوں آج حکومت صرف ہماری ہوگی. یہ زمین جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ پوری زمین کو اللہ سمیٹ لے گا. اور زمین کیسے ہوگی، سمیٹنے کے بعد ایک روٹی نما ہو جائے گی زمین. اللہ تعالیٰ اسے اپنی ایک انگلی میں لے گا، ہاتھ نہیں، ایک انگلی. اللہ تعالیٰ اس انگلی پر لے کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، زمین کا اپنے آپ کو نگران سمجھتے تھے، زمین کا اپنے آپ کو حاکم سمجھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ آج؟
قرآن مجید کی ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے اپنے قدرتوں کو بیان کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کے بجائے اس اللہ تعالیٰ کی ہم حقیقت کو سمجھ سکیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، وہ اللہ کی ذات کا مالک ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ بتا کر میں آگے گزروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے کیا کیا؟ دن کو روشن کیا اور رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا۔ سوال ہی پیدا ہوا کہ اللہ نے دن کو روشن کیوں بنایا اور رات کو تاریک کیوں بنایا؟ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اللہ نے بیان کی جس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، لوگوں ہم نے تمہارے لیے رات اور دن میں ہم نے نشانے رکھی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، لوگوں دن اور رات یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طریقے سے سورج چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اسی طریقے سے دن اور رات بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا فَمَحُونَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے کیا کیا؟ رات کی نشانی کیا ہے؟ رات کی نشانی جو ہے تاریکی ہے۔ فَمَحُونَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی، رات جس کو تم پہچان سکتے ہو تو رات کی پہچان کیا ہے؟ تاریکی ہے رات کی پہچان۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی پہچان کیا ہے؟ دن کی پہچان اللہ نے دن کو روشن بنایا۔ کیوں بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوا اللہ نے رات کو تاریک اور دن کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں ہم نے تمہارے لیے دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ تم اس دن کی روشنی میں اپنے فضل کو تلاش کرنا۔ یا مسئلہ الٹا ہے، دن میں روز سو رہے ہیں، رات میں کاروبار کر رہے ہیں۔ نظام اللہ کا جو ہے، نظام الہی یہ ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس روشنی کے ذریعے سے تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور رات کو تاریک اس لیے بنایا تاکہ تم اس تاریکی میں اپنے جسم کی جو دن بھر کی تھکان ہوتی ہے اس کو تم نیند کے ذریعے سے پورا کرو۔ یہ اللہ کا نظام الہی ہے۔ دنیا کا نظام اگر انسان اللہ کے نظام کے برابر لائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ، اس نے دنیا بنائی اور اللہ نے دنیا کو سسٹمیٹک بنائی تاکہ دن میں انسان کام کرے اور رات میں انسان اپنی تھکان کو دن بھر کی دور کر کے اپنی نیند کے ذریعے سے اس تھکان کو دور کرے۔ اللہ نے کہا وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، دن اور رات کے تاریخ، دن اور رات کو اللہ نے بنانے کا ایک مقصد یہ بیان کیا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم دن اور رات کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے سال اور اپنے حساب کتاب کو تم دیکھو۔ مثال کے طور پر مہینے میں 30 دن، سال میں 12 مہینے، یہ اللہ نے دن اور رات کے سسٹم کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے حساب حاصل کرو اپنے سال کا اور اپنے مہینے کا۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات نہ بناتا تو انسان روزہ کب رکھتا اور روزہ کب کھولتا؟ نمازوں کے لیے انسان ٹائم کیسے مقرر کرتا؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ انسان اس کی روشنی میں اس کے ذریعے سے اپنے معاملات کو انسان حل کرے۔ تو اللہ نے دن اور رات کیوں بنائی؟ سوال لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے حساب اور اپنے سالوں کا حساب کتاب تم کر لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ نے کہا ہم نے ہر چیز کو اس زمین پر تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ رات کیوں بنائی، دن کیوں بنایا، ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا تاکہ ہمارے بندے کسی قسم کا شک اور شبہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا۔ دیکھیے اس بات کو جان لیں، اللہ نے آسمانوں سے پہلے زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے زمین کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ زمین پر انسان چل سکے پھر سکے، پھر آسمانوں کی اللہ نے پیدائش کی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے زمین کو بنایا۔ جب زمین کو اللہ نے بنایا تو اس کے بعد جب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو بعض مخلوق
ज़मीन की भी परस्तिश करती थी। जिस तरीके से आज दुनिया में जो लोग सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, ज़मीन की भी एक ज़माने में लोग परस्तिश करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र करते हुए कुरान मजीद की एक आयत में अल्लाह ने फरमाया, कुल अइन्नकुम लतकफूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़, लोगो क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो, उस अल्लाह को छोड़कर दूसरों को तुम पुकारते हो जिसने आज ज़मीन को बनाया। फी यौमैनी, अल्लाह ने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया। इतनी बड़ी ज़मीन आप देख रहे हैं, अल्लाह ने ज़मीन को, पूरी ज़मीन को अल्लाह ने 2 दिन के अंदर अल्लाह ने पैदा किया। व तजअलून लिल्लाहि अंदादा, और तुम लोगों अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक बनाते हो, ये अल्लाह ताला के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वजअल फ़ीहा रवासिया मिन अख़वातिहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया और ज़मीन को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ने पैदा की। नबातात को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने इसमें घास फूस को अल्लाह ने पैदा किया। वजअल फ़ीहा रवासिया, और साथ साथ अल्लाह ने इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ने पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ज़मीन मजबूती के साथ ठहर जाए। और क़यामत के अल्लाह ताला, जब क़यामत वाक़ई होगी, अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा, ऐ ज़मीन आजा हमारे पास। तो ज़मीन क्या करेगी, तमाम चीज़ों को अपने बाहर निकाल कर फेंक देगी और ज़मीन अल्लाह का हुक्म सुनकर अल्लाह के पास वापस चली जाएगी। तो मालूम ये हुआ, इस ज़मीन पर इंसान चाहे अपना कितना बड़ा सा बड़ा हुकूमत कायम क्यों ना करे, अपना कितना बड़ा सा बड़ा तख्त व पायदान इंसान बना ले, लेकिन इस हकीकत को जान ले, क़यामत के दिन ये ज़मीन अल्लाह के हुक्म की मोहताज थी, मोहताज है और मोहताज रहकर रहेगी। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़मीन अल्लाह की बात मानती है, और जिस दिन अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन अल्लाह की इताअत करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म को सुनकर अपने अंदर के तमाम चीज़ों को बाहर निकाल फेंक देगी। तो कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ने कहा कि जो लोग इस ज़मीन पर ज़मीन की इबादत करते थे, अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम क्या इस अल्लाह को छोड़कर इस ज़मीन की तुम इबादत कर रहे हो। लोगों इस बात को जान लो, ये ज़मीन भी हमारे हुक्म की मोहताज है, क्योंकि हमने ही इसको पैदा किया है। आज बाज़ लोग क्या है, सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, बाज़ किसी और की कर रहे हैं, जबकि इस बात को जान लें, इस ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला के हुक्म के मोहताज हैं, क्योंकि उनको बनाने वाला अल्लाह ताला है। और जो कोई इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर दीगर और चीज़ों की इबादत करता है, वो हकीकी माने में बहुत बड़ी गुमराही में है, वो हकीकी माने में बहुत बड़े नुकसान में है। इसीलिए इंसानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि बाज़ लोग जो इस ज़मीन पर आने के बाद अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पीकर डायरेक्ट अल्लाह का इनकार करते हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि इस ज़मीन को पैदा अल्लाह ने किया, इसका सिस्टम उसी ने बनाया, और ये तमाम चीज़ें क़यामत के दिन उसी के हुक्म के मोहताज हैं और मोहताज रहकर रहेंगी। तो ये थी सूरह नाज़ियात की 3 आयतों की तफसीर जो मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह से बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस ज़मीन पर जब तक अल्लाह ने ज़िंदा रखा है उसी की इबादत करने वाला अल्लाह बना कर रखे, और अल्लाह ताला हम तमाम को उसी के हुक्म पर चलकर ज़िंदगी अल्लाह ताला गुजारने की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।